بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ملک ٹی وی میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آئیے چلتے ہیں آج کی سٹوری کی طرف۔ میرا کہیں رشتہ نہ ہوتا تو یوں تایا نے ایک وظیفہ دیا اور بولا یہ روز پڑھنا، جب گھر پر کوئی نہ ہو تو دیکھنا تیرا امیر گھر میں رشتہ ہو جائے گا، اور ساتھ نصیحت بھی کی کہ جب تک رشتہ نہ ہو کسی کو مت بتانا۔ میں نے تایا کی بات پر عمل کیا، لیکن جیسے جیسے میں وظیفہ پڑھتی مجھے نیند آنے لگتی، اور جب آنکھ کھلتی تو گھر والے مجھے عجیب نظروں سے گھور رہے ہوتے اور بد دعائیں دے رہے ہوتے۔ ایک روز میں نے وظیفہ نہ پڑھا اور سونے کا ناٹک کیا تو یہ دیکھ کر رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ میرا نام آسمہ ہے۔ میرا گھرانہ بہت اچھا تھا اور ہم جوائنٹ فیملی میں رہتے تھے۔ سب تایا چاچا والے بھی ہمارے ساتھ ہی تھے، سب کزن بھی ہم لوگوں کے ساتھ ہی رہتے تھے، مگر شمائلہ میری سب سے اچھی دوست تھی۔ وہ کہنے کو تو میری کزن تھی، لیکن ہم دونوں ایک دوسرے سے سگی بہنوں سے بھی زیادہ پیار کرتی تھیں۔ یہ بات سارے خاندان کو معلوم تھی۔ بعض دفعہ تو ہمارے باقی بھائیوں نے ہم دونوں میں مذاقاً پھوٹ ڈلوانے کی کوشش کی، لیکن ہم دونوں کی دوستی اتنی گہری تھی کہ ہم دونوں کو کوئی جدا نہ کر سکتا تھا۔ اس لیے خاندان میں ہماری دوستی کی مثالیں دی جاتی تھیں، اور میں بہت زیادہ خوش تھی کہ ہماری دوستی مثالی بن رہی ہے۔ لیکن پھر اچانک ہماری دوستی میں عجیب سی چیز ہو گئی۔ میری طرف سے تو سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن شمائلہ کی طرف سے سب کچھ بگڑتا جا رہا تھا۔ اس نے مجھ سے بات کرنا بھی کم کر دیا تھا اور مجھ سے باتیں چھپانے کی بھی لگی تھیں۔ مجھے حیرت بھی ہوتی تھی کہ آخر وہ ایسا کیوں کرتی ہے۔ میں نے کافی بار اسے پوچھنے کی کوشش کی آخر کی اس بدلتے رویے کی وجہ کیا ہے۔ اس نے مجھ سے کچھ شیئر نہیں کیا اور بولا کہ میں نے اسے اس کے حال پر چھوڑ دوں۔ مجھے لگا کہ وہ کسی ٹینشن میں ہے، اسی وجہ سے مجھے کچھ نہیں بتا رہی۔ جب اسے لگا کہ وہ مجھ سے اپنی پریشانی شیئر کر سکتی ہے تو وہ مجھ سے اگر خود بات کر لے گی، لیکن یہ شاید میری بھول تھی، کیونکہ وہ میرے تایا جان کی بیٹی تھی اور تایا جان آرمی میں تھے، تو کچھ دنوں بعد وہ لوگ ہمیشہ کے لیے اسلام آباد چلے گئے تھے۔ اس کا کسی بہت اچھی یونیورسٹی میں داخلہ ہو گیا تھا۔ مجھے یہ سن کر بہت زیادہ حیرانی ہوئی، کیونکہ اسلام آباد کی کسی اچھی یونیورسٹی میں داخلہ لینا تو ہم دونوں کا خواب تھا۔ میں یہ سب اسباب مجھنے سے قاصر تھی۔ ہم دونوں جب ایک ہی جگہ جانے کے خواب دیکھتے تھے، پھر اس نے اکیلے وہاں جانے کا فیصلہ کیسے کر لیا۔ اس نے کہا تم وہیں پر رہو اور ترقی کی جس منزل تک میں پہنچنے والی ہوں تم چاہ کر بھی نہیں پہنچ سکتی، اس لیے میں تمہیں وہیں پر اکیلے بنا بتائے چھوڑ کر آ گئی۔ آئندہ مجھ سے رابطہ کرنے کی کوشش مت کرنا، میں خود اب زیادہ مصروف ہو جاؤں گی، اس لیے تم سے بات کرنے کا میرے پاس وقت ہے نہ رہے گا۔ آج سے ہم دونوں کے راستے جدا ہو گئے۔ اس کی یہ بات سن کر مجھے بہت بڑا صدمہ لگا۔ وہ تو میرے لیے میری پوری کائنات تھی، اس کے سوا میرا کوئی دوست نہیں تھا، اس لیے میں کچھ دنوں تک بخار میں تپتی رہی۔ گھر والوں کو بھی یہ پتہ چل گئی تھی، اور انہوں نے مجھے سمجھانے کی کوشش کی کہ ایسی خود غرض دوست کے لیے اپنے آپ ہلکان کرنے سے کوئی فائدہ نہیں، اس سے بہتر تم اس کی فضول دوستی بھول کر آگے بڑھو۔ ہم لوگ نے تمہارے لیے بہت اچھا رشتہ دیکھ رکھا ہے۔ ان کی باتوں کا میں نے کوئی جواب نہیں دیا، اور جیسے وہ کر رہے تھے انہیں ویسا ہی کرنے دیا، لیکن پتہ نہیں کیا ہوا لڑکے والے مجھے دیکھنے آئے اور پہلی فرصت میں ہی انکار کر کے چلے گئے۔ یہ دیکھ کر میرے گھر والے حیران ہو گئے، کیونکہ میں خوبصورت اور پڑھی لکھی تھی، اور اس کے باوجود انہوں نے ایسا انکار کر دیا جیسے مجھے کوئی اچھوت کی بیماری لگی ہو۔ لیکن گھر والوں نے یہ کہہ کر اس بات کو ٹال مٹول کیا، پہلے پہل تو ایسا ہوتا ہی ہے، اچھا ہوا اس رشتے سے انکار ہو گیا، ضرور اس میں ہماری بیٹیوں کی بھلائی ہوگی۔ تبھی سب خاموش ہو گئے۔ لیکن پھر تو جیسے ہی سلسلہ ہمیشہ کے لیے چل پڑا، جو بھی مجھے دیکھنے کے لیے آتا پہلی فرصت میں انکار کر جاتا۔ گھر والوں کو بھی بات سمجھ نہیں آ رہی، آخر وجہ کیا ہے۔ اس بات کو 2 سال گزر گئے تھے۔ 2 سال گزرنے کے باوجود میرے ماں باپ میرے لیے کوئی اچھا سا رشتہ تلاش کرنے میں ناکام رہے تھے، اور پھر میرا تایا ابو بھی ہمارے گھر میں واپس آ گئے تھے۔ ان لوگوں کو دیکھ کر حیران ہوئی، کیونکہ میری دوست نے بولا تھا کہ اب وہ کسی بھی واپس نہیں آئیں گے، جبکہ تایا جان کے ساتھ میری دوست بھی آ گئی تھی، لیکن جس طرح وہ پڑھی کر کے آئی تھی اس حساب سے اسے بہت زیادہ خوش ہونا چاہیے تھا، مگر وہ خوش نہیں تھی۔ یہی بات مجھے حیران کر رہی تھی، اور وہ مجھ سے کوئی بات نہیں کہہ رہی تھی، بلکہ مجھے ایسے دیکھ رہی تھی جیسے میں اس کی بہت بڑی دشمن ہوں۔ لیکن اب مجھے ان باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ ان 2 سالوں کے اندر مجھے سمجھ آ گئی تھی وہ میری کوئی اچھی دوست نہیں تھی، بس دکھاوا کر رہی تھی۔ میری رشتہ نہ ہونے کا مسئلہ میرے ماں باپ نے تایا جان کو بھی بتا دیا، کیونکہ وہ گھر کے بڑے تھے۔ انہوں نے کہا اب فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ میں آ گیا ہوں، اب میں سارے مسئلے دیکھ لوں گا۔
ان کی بات پر گھر والوں کو تسلی نہیں ہوئی، کیونکہ وہ 2 سال سے مسلسل کوشش کر رہے تھے، لیکن ان کی کوشش ہمیشہ ناکام ہو رہی تھی۔ تایا نے ایک وظیفہ دیا اور بولا، یہ روز پڑھنا، جب گھر پر کوئی نہ ہو تو دیکھنا تیرا امیر گھر میں رشتہ ہو جائے گا، اور ساتھ نصیحت بھی کی کہ جب تک رشتہ نہ ہو کسی کو مت بتانا۔ میں ان کی یہ بات سن کر حیران رہ گئی، وہ آخر ایسا کیوں بول رہے ہیں؟ انہوں نے خود ہی تو سارے گھر والوں کے سامنے میرے رشتے کروانے کی ذمہ داری لی ہے، پھر یہ بات گھر والوں کو بتانے سے کیوں منع کر رہے تھے؟ یہ بات مجھے سمجھنے میں نہیں آئی، لیکن میرے اگر وظیفہ کرنے سے میری شادی پکی ہوتی ہے، سب سے زیادہ میرے گھر والے کو سکون آئے گا۔ 2 سال سے یہ سب کچھ سیر کر دماغی مریض بننے والے تھے، ان کی سمجھ میں کچھ بھی نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ اس لیے میں نے تایا کی بات پر عمل کیا اور وظیفہ کرنا شروع کر دیا، لیکن جیسے جیسے میں وظیفہ پڑھتی مجھے نیند آنے لگتی، اور جب آنکھ کھلتی تو گھر والے مجھے عجیب نظروں سے گھور رہے ہوتے اور بد دعائیں دے رہے ہوتے۔ میں یہ سب سن کر صدمے میں چلی گئی۔ 2 سال سے میری شادی نہ ہونے کی وجہ سے ان کے ساتھ جو ضلالت ہو رہی تھی، اس کے باوجود بھی میرے گھر والوں نے مجھے کوئی بد دعا نہیں دی تھی، اور اب جب کہ میں شادی کے لیے وظیفہ کر رہی تھی تو میرے گھر والے مجھے بد دعائیں دے رہے تھے۔ آخر ایسا بھی کیا ہو گیا تھا کہ میرے گھر والے مجھ سے اس قدر بدگمان ہوتے جا رہے تھے؟ مجھے اب اپنے تایا جان پر شک ہونے لگا، کیونکہ پہلے تو میرے ساتھ ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا تھا جب سے میں نے ان کا وظیفہ پڑھنا شروع کیا تھا۔ اس لیے ایک روز میں نے وظیفہ نہ پڑھا اور سونے کا ناٹک کیا تو یہ دیکھ کر رونگٹے کھڑے ہو گئے، کیونکہ میری دوست جس نے 2 سال پہلے مجھ سے قطع تعلق کر لیا تھا، وہ سب کے سامنے رو رو کر کہہ رہی تھی کہ آپ کی بیٹی نے مجھے مارا ہے اور مجھے بد دعائیں دیتی ہے، اس نے اپنے چہرے پر زخم لگا رکھے تھے، اور وہ نہ جانے کون کون سے الزام لگا رہی تھی جس کے بارے میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا، اور پھر اس کے الزام میری برداشت سے باہر ہو گئے اور میں اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں نے کہا کہ یہ سب کچھ تم کیا کر رہی ہو؟ میں نے تمہارے ساتھ ایسا کچھ بھی نہیں کیا، ایسے شاید توقع نہیں تھی کہ میں اتنی جلدی اٹھ جاؤں گی۔ اس لیے مجھے اٹھا دیکھ کر وہ حیران رہ گئی اور کہنے لگی، تم اتنی جلدی کیسے جاگ گئی؟ میں نے پوچھا، تم اتنی جلدی اٹھنے سے کیا مطلب تمہارا؟ تو وہ کہنے لگی، انہیں کچھ نہیں، بس میں جو آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں وہی سچ ہے، کہ مجھ پر تشدد کر کے سو جاتی ہے۔ میں نے اپنے گھر والوں سے کہا، آج میں آپ کو سچ بتانے جا رہی ہوں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، میں اس لیے سوئی ہوئی ہوں کیونکہ تایا جان نے مجھے ایسا وظیفہ دیا تھا جس کو پڑھنے کے بعد میری شادی ہو جائے گی، مگر جیسے ہی میں وظیفہ پڑھتی ہوں مجھے نیند آ جاتی تھی، اور جب میں اٹھتی ہوں تو آپ لوگ مجھے بد دعائیں دے رہے ہوتے تھے۔ میری بات سن کر میرے گھر والے حیران رہ گئے، بولنے لگے کہ اگر واقعی میں تم سچ بول رہی ہو تو تمہارے سونے کے بعد یہ جو باتیں ہمیں بتاتی ہے تو کیا وہ سب کچھ جھوٹ ہے؟ میں نے کہا کہ مجھے پتہ نہیں ہے یہ آپ لوگوں کو کیا بتاتی ہے۔ اس وقت میرے تایا جان بھی وہاں پر آ گئے، شاید وہ اپنی بیٹی کی حمایت کرنے آئے تھے، لیکن مجھے جاگتا دیکھ کر ان کے بھی رونگٹے کھڑے ہو گئے، شاید انہیں بھی امید نہیں تھی کہ میں اتنی جلدی اٹھ جاؤں گی۔ جب ان کو یہ پتہ چلا کہ میں اس نے سارا سچ گھر والوں کو بتا دیا ہے تو ان کا چہرہ سفید پڑ گیا ہے۔ میں نے کہا، اب آپ لوگوں کو کھیل ختم ہو گیا ہے، اس لیے جھوٹ بولنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس لیے آپ ہم لوگوں کو سارا سچ بتا دیں تو ہم لوگوں کو پتہ چلے گا آپ دونوں میری زندگی برباد کرنے کے لیے یہ سب کچھ کیا کر رہے ہیں۔ تو میری دوست نے کہا کہ میرے باپ نے کچھ بھی نہیں کیا، وہ بس میری بات مان رہے تھے، جب ہم سب کچھ تو صرف تمہاری وجہ سے ہو رہا ہے۔ میں اس کی بات سن کر حیران رہ گئی، آخر وہ یہ سب کچھ کیا بول رہی تھی؟ اس نے کہا، 2 سال پہلے میں ایک لڑکے سے بہت زیادہ محبت کرنے لگی تھی، لیکن وہ والا لڑکا مجھ سے زیادہ تم سے محبت کرتا تھا، اور ایک بار جب ہم لوگ بازار سے گھر واپس آ رہے تھے تو تم گاڑی کے نیچے آنے لگی تھی، لیکن اس لڑکے نے تمہیں بچا لیا، مگر بدلے میں اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، تمہاری وجہ سے اس کی موت ہو گئی ہے۔ مجھے وہ دن یاد آ گیا جب ایک لڑکے نے مجھے گاڑی کے نیچے آنے سے پہلے ہی میری جان بچائی تھی، مگر بدلے میں وہ شدید زخمی ہو گیا تھا، میں نے اسے اسپتال پہنچا دیا تھا، لیکن اس کی موت بھی ہو چکی ہے، اس بات کی مجھے بالکل بھی خبر نہیں تھی۔ میری دوست کہنے لگی کہ اس کی موت کے بعد تم سے دور ہو گئی، لیکن مجھے پتہ چلا کہ تم شادی کر رہی ہو، تمہارے گھر والے تمہارے لیے رشتہ ڈھونڈ رہے ہیں، تو مجھے بہت زیادہ غصہ آیا۔ میں نے سوچا میری محبت کو مارنے کے بعد تم کیسے اپنا گھر بسا سکتی ہو، اس لیے جتنے لوگ بھی تمہیں دیکھنے کے لیے آتے میں تمہارے بارے میں غلط افواہیں ان کے گوش گزار کر دیتی، تبھی سب لوگ تمہیں دیکھتے رشتے سے انکار کر کے چلے جاتے ہیں۔ پھر 2 سال بعد ہم لوگ واپس آ کر اپنے گھر والوں کی ہمدردی سمیٹنے لگے، اور میں دیکھنا چاہتی تھی کہ تمہاری حالت کیا ہو گئی ہے۔ تمہاری بری حالت دیکھ کر مجھے خوشی بھی ہوئی
پھر میرے ابو نے ایک نیا کھیل رچایا کہ تمہیں ایک وظیفے کے بارے میں بتایا، جب سب لوگ گھر سے باہر جاتے تو میں تمہیں چائے میں نیند کی دوائی پلا کر دیتی، جس کی وجہ سے تم وظیفہ پڑھنے لگتی تو جلدی سے سو جاتی تھی، اور میں تمہارے گھر والوں میں غلط افواہیں پھیلاتی۔ تبھی جب تم نیند سے جاگتی تو سارے گھر والے تمہیں بد دعائیں دیتے، کیونکہ میں ان کے دماغ میں اتنی زیادہ غلط فہمی پیدا کر چکی ہوتی۔ ان دونوں کی باتیں سن کر گھر والوں کو بہت زیادہ غصہ آیا۔ انہوں نے کہا کہ آپ لوگ ابھی گھر سے چلے جائیں، آپ دونوں کی اس گھر میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ میں نے اپنی دوست سے کہا، جس چیز کے لیے تم مجھے بدنام کرنے کی کوشش کر رہی ہو وہ چیز تو میں نے کبھی لی ہی نہیں، مجھے نہیں معلوم تھا تم اس لڑکے سے محبت کرتی ہو، اور نہ ہی میں اس کی موت کی وجہ ہوں، وہ خود ہی مجھے بچانے کے لیے آیا تھا، اگر نہ آیا تھا تو شاید وہ زندہ ہوتا۔ مجھے دوست کے منہ سے آج یہ ساری باتیں سن کر بہت زیادہ اداسی ہوئی۔ کیا ہوتا ہے وہ اتنی ساری سازشیں کرنے سے پہلے مجھ سے ایک بار پوچھ لیتی۔ کبھی کبھی بات کر کے بہت ساری غلط فہمیاں دور ہو جاتی ہیں، لیکن کوئی بات کرے تو